19ویں شعبے کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تعظیم کرنا۔ قرآن کریم کی تعظیم کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ دنیا میں ایک یہ ہے کہ میں یا آپ کسی کو کہیں کہ فلاں انسان بہتر انسان ہے اور فلاں انسان بہترین انسان ہے، اور ایک یہ ہے کہ لسان نبوت سے کسی کے بارے میں یہ فرمایا جائے کہ وہ بہترین انسان ہے، تو وہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، قرآن سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس پر عمل کرنے کا تذکرہ بڑے اہتمام سے فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اصحاب صفہ کی طرف آئے۔ آپ نے فرمایا، ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق، تم میں سے کون آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بطحان مقام پر یا عقیق مقام پر جائے، فیأتی کل یوم بناقتین، اور وہ ہر دن 2 اونٹنیاں لے کر آئے، قوماوین زہراوین، وہ دونوں اونٹنیاں جوان، خوبصورت، بلند کوہان والی ہوں، فَيَأْخُذُهُمَا فِي غَيْرِ اسْمٍ بِاللَّهِ، اور انسان ان دونوں اونٹنیوں کو لے لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ لے، یعنی کسی سے غصب نہ کیا ہو، کسی سے چھینا نہ ہو، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ، قطع تعلقی کر کے کسی سے ان اونٹنیوں کو نہ لیا ہو، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہر دن صبح کو اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں؟ قال قلنا کلنا یا رسول اللہ نحب ذالک، صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیں 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ آپ نے فرمایا، فَلِأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، اگر تم میں سے کوئی آدمی مسجد جائے، فَيَتَعَلَّمَ آیَتَانِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، قرآن کریم کی 2 آیتوں کا علم سیکھ لے، خیر لہ من ناقتین قوماوین، یہ بہتر ہے اس کے لیے ان 2 خوبصورت بلند کوہان والی اونٹنیوں سے، وثلاث خیر لہ من ثلاث، اور اگر 3 آیتوں کا علم سیکھ لے تو یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع خیر من اربع، 4 آیتوں کا علم سیکھے تو یہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، ومن اعدادہن من الابل، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی تعداد کو شمار کرتے رہے۔ تو یہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر صبح جائے اور اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں، اونٹنیاں بھی نہایت خوبصورت بلند کوہان والی، کیا تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ ہمیں پسند ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی 2 آیتوں کا علم سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتوں کا علم سیکھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں، عرب میں اس دور کی سب سے مہنگی سواری وہ اونٹ کی سواری تھی۔ جیسے آج کے دور میں پراڈو گاڑی ہے، عرب کے دور کے اندر سواری میں اونٹ کا شمار اسی میں ہوتا تھا، جیسے آج کے دور میں سب سے مہنگی گاڑی شمار ہوتی ہے۔ اور آپ نے تشبیہ بھی دی کہ ایسی اونٹنی جو جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، کوہان بلند بھی ہو۔ تو صحابہ نے فرمایا ہمیں پسند ہے۔ آپ نے کہا قرآن کی 1 آیت کا علم سیکھنا 1 اونٹنی سے بہتر ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے قرآن کریم کا علم سیکھنا انسان کو آخرت میں کتنا اجر و ثواب اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान, यकीनन वो इंसान जिसके दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी न हो, कल बैतिल खरीब, वो तो इस तरह है जिस तरह कोई वीरान घर होता है। आपने फरमाया जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा भी न हो वो वीरान घर की तरह है। जैसे अगर घर में कोई साजो सामान न हो, घर बिल्कुल खाली हो, तो उस घर में कोई रौनक नहीं, खूबसूरती नहीं, उस घर के अंदर तज़यीन नहीं। मुसलमान की तज़यीन उसके लिबास से नहीं, उसकी वज़ाक़त से नहीं, उसके बिनाव सिंगार से नहीं, मुसलमान की तज़यीन कुरान करीम से, मुसलमान के दिल की आबादी कुरान करीम के इल्म से। इसलिए आपने फरमाया जिसके पास कुरान नहीं है उसका दिल वीरान है, वीरान घर की मानिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल क़ुरआन फ़हफ़िज़हु, जिसने कुरान करीम पढ़ा और उसको याद किया, वस्तज़हरहु, और कुरान करीम पर अमल किया, व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, कुरान के हलाल को हलाल समझा, कुरान के हराम को हराम समझा, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह इस शख्स को जन्नत में दाखिल कर देगा। वशफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही, और अल्लाह ताला इस आदमी के सिफारिश कबूल करेगा इसके घर वालों में 10 आदमियों के बारे में, कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, उनमें से हर एक ऐसा होगा कि जिस पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। आपने फरमाया जिसने कुरान करीम पढ़ा, कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स को इतना बुलंद मकाम अता फरमाएंगे कि अल्लाह इसके तुफ़ैल, इसके घर के वो 10 आदमी जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह इसकी सिफारिश की वजह से उन 10 आदमियों को जन्नत में दाखिल कर देगा। इसलिए इंसान एक नीयत हमेशा करे कि अपने एक बच्चे को कुरान करीम का हाफिज़ बनाए। हमने दुनिया के लिए तो बहुत कमाया, आखिरत के लिए हमने क्या कमाया? कब्र की घड़ी के लिए हमने क्या सोचा? औलाद को सिर्फ दुनिया और दुनिया का साजो सामान, दुनिया की तालीम, दुनिया का कारोबार न सिखाओ, इन्हें आखिरत का सरमाया बनाओ। और आखिरत का सरमाया क्या है? कुरान करीम का इल्म सिखाना, कुरान करीम का हाफिज़ बनाना, ये आखिरत का सरमाया है कि बच्चा कुरान का हाफिज़ होगा। इंसान दुनिया में नहीं होगा, वो जब भी कुरान उठाएगा, पढ़ेगा, उसके हर लफ्ज़ पर अल्लाह उसे भी नेकियां देगा और उसके वालिद साहब को भी उसका अजर व सवाब पहुँचेगा। हदीस में आता है इंसान के दुनिया से जाने के बाद 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला जारी होता है। उनमें एक वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक साले औलाद, वो जो भी अमल करे वालिदैन को पूरा पूरा अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह ताला कुरान करीम के हाफिज़ वालिदैन को कितना बुलंद मकाम अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीही, जिसने कुरान करीम पढ़ा और कुरान करीम पर अमल किया, उल्बिस वालिदाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उसके वालिदैन को क़ियामत के दिन पहनाएगा ताजन, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, अल्लाह ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसका हुस्न व जमाल सूरज से ज़्यादा होगा। फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ी, अगर तुम में से किसी के घर में सूरज हो तो बताओ उसके घर के अंदर कितनी रोशनी होगी, घर कैसा चमकदार होगा। अल्लाह इसी तरह रोशन ताज हाफिज़ कुरान के वालिदैन को पहनाएगा। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिल बिही, तुम्हारा क्या गुमान है उसके बारे में जो अमल करता होगा। जब वालिदैन का ये मकाम है तो जो ख़ुद हाफिज़ कुरान, कुरान पर अमल करने वाला होगा, उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। तो देखिए कितने बड़े एजाज़ की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ताज पहनाएगा। आज तो अगर दुनिया में कोई एजाज़ देता है, कोई डिग्री देता है, तो कोई इंसान देता है और चंद लोगों के सामने एजाज़ मिलता है।
تقریب منعقد ہوتی ہے، 100 200 250 آدمی ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی شخص آتا ہے جس کی اپنی زندگی بھی بسا اوقات فسق و فجور میں گزر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ایک ڈگری دے دیتا ہے اور ہمیں ایک کاغذ پکڑا دیتا ہے۔ انسان زندگی بھر خوش ہوتا ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا، لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، اربوں انسان موجود ہوں گے، اور یہاں کوئی کاغذ نہیں پکڑایا جائے گا، یہاں تاج پہنایا جائے گا، کسی انسان کے ہاتھوں سے نہیں، زمین اور آسمان کے خالق کے ہاتھوں سے، اور کوئی 10-20 روپے والا کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ ایسا خوبصورت تاج ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا سورج بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرمایا اگر وہ تمہارے گھر میں ہو تو کتنا روشن ہے، تو وہ تاج اس سے زیادہ روشن ہوگا۔ تو فرمایا جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے تو خود اس حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اگر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ انسان دعا کرے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ انسان یہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو پڑھاتا نہیں، میں بچے کو حافظ نہیں بناتا، عالم نہیں بناتا، میرے اور آپ کی کیا مجال۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے دین کے لیے قبول کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے دین کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا۔ جنہوں نے حقیر سمجھا اللہ نے ان کی اولادوں کو دین کا علم نہیں دیا۔ عموماً یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو، دینداروں کو، قراء کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے پھر اللہ ان کی اولاد میں دین کی نسبت کو باقی نہیں رکھتا۔ اعزاز سمجھیں، اللہ دین کے ساتھ جوڑے، قرآن کا حافظ بنائے، بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا ایک شعبہ جسے قرآن اہمیت سے بیان کر رہا ہے وہ ہے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، قرآن سیکھنا اور اپنی اولاد کو سکھانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا تعلمنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات من القرآن، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیات کا علم سیکھتے تھے۔ لم نتعلم من العشر التي انزلت بعدها حتى نتعلم ما فی، یہاں تک کہ جب 10 آیتیں جو اس کے بعد نازل ہوتی تو ہم پہلی والی 10 آیتوں کا علم حاصل کر چکے ہوتے تھے۔ تو شریک نے ان سے کہا اس سے مراد کیا تمہارے علم ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد علم ہے۔ دیکھیں اس روایت کا مفہوم یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتوں کا علم سیکھتے تھے، پھر جب وہ 10 آیتوں کو سیکھ لیتے مزید 10 آیتیں نازل ہوتی ان کا علم سیکھتے، پھر وہ حاصل ہوتا پھر 10 آیتوں کا علم سیکھتے۔ اس طرح ہم نے حضور سے قرآن کو سیکھا۔ تو دیکھیں اہتمام کتنا ہے حضرات صحابہ کی زندگی میں، 10 آیتوں کا علم حاصل کر کے انہوں نے قرآن کریم کے علم کو سیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مکث علی سورۃ البقرہ 8 سنین یتعلمها، سورہ بقرہ کے سیکھنے میں انہیں 8 سال کا عرصہ لگا۔ سورہ بقرہ کے علم حاصل کرنے پر انہیں 8 سال کا عرصہ لگا، تب جا کر انہوں نے ایک سورت کا علم حاصل کیا۔ ہمارے پاس تو دین سیکھنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ اگر کہیں بات ہو جائے اللہ رسول کی بات ہے بیٹھو، اس کے لیے وقت نہیں۔ گھنٹوں گفتگو کے لیے وقت ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، نجی گفتگو کے لیے، سیاسی گفتگو کے لیے وقت ہے، دائیں بائیں وقت گزارنے کے لیے حالوں میں 5 سے 6 گھنٹے لگانے کے لیے وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ اصل بات اہمیت کوئی نہیں۔ مسلمان کے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہو تو وہ اس کے لیے وقت نکالے، وہ وقت نکال کر دوسرے سے وقت لے کر قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، ترجمہ سیکھے۔ قرآن کریم صرف ایک برکت کی کتاب نہیں، عمل کی کتاب ہے۔ اسے معلوم ہو کہ قرآن میں کیا آیا، تو صحابہ اکرام نے اسی طرح قرآن کا علم سیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا
قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ ان مضامین کو بیان کیا۔ حضرت مرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو آدمی علم سیکھنے کا ارادہ کرے قرآن کریم کو پڑھے، فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، اس لیے کہ اس میں پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، بعد والوں کی بھی خبریں، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں گزشتہ قوموں کے بھی واقعات موجود ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم فرعون کے، قوم لوط کے، اور اسی طرح بعد والے زمانے کے واقعات بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تعاہد القرآن، تم قرآن کریم کی خبر گیری کرو، قرآن کو پڑھتے رہو، دہراتے رہو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولہا، یہ اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے انسان کے سینے سے جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی سے نکل کر بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ اونٹ جتنی تیزی سے رسی سے نکل کر بھاگتا ہے اتنی تیزی سے قرآن انسان کے سینے سے نکلتا ہے۔ آپ نے تشبیہ اونٹ کے ساتھ دی، چونکہ عرب کے ماحول میں اونٹ پایا جاتا تھا اور یہ اونٹ ریگستان میں بہت تیزی سے بھاگتا ہے، جیسے ہی اس کی رسی کھل جائے تو یہ ریگستان میں دوڑتا ہوا جاتا ہے، خاص طور پہ وہ اونٹ جو ریگستانوں میں ہو، وہ اونٹ جو پالتو نہ ہو، وحشی اونٹ ہو، تو جتنی تیزی سے وہ بھاگے گا اتنی تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی قرآن کو دہرائے نہیں، قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو بھول جائے گا۔ آج دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، دوبارہ اٹھاتے پڑھ نہیں سکتے، ایک ایک صفحہ پڑھنے پر 10 12 منٹ لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دہرانے کا اہتمام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت ہم سے لے لی۔ اس لیے قرآن کو دہرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعلقہ، یقیناً مثال اس شخص کی جو قرآن کریم پڑھتا ہو اس طرح ہے جس طرح کہ ایک اونٹ ہے جس کو باندھ دیا گیا، ان عاہد علیہا امسکہا، اگر تم اس کی خبرگیری کرو گے تو وہ رکا رہے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، اگر تم نے اونٹ کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح اونٹ بھاگ جائے گا اسی طرح اگر تم نے قرآن کی رعایت نہیں رکھی، اسے دہرایا نہیں، تو قرآن کریم بھی تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ انسان یہ کہتا ہے میں قرآن بھول گیا، بسا اوقات صورتیں یاد کی ہوتی ہیں بھول جاتا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے بھول جاتا ہے، حافظ ہوتا ہے بھول جاتا ہے۔ انسان قرآن بھولتا نہیں ہے بلکہ قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن بھولتا نہیں ہے انسان، قرآن بھلا دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس ما لأحدکم ان یقول نسیت آیت کیت و کیت، بہت بری بات ہے یہ تم یہ کہو کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بل ہوا نسیہ، تم بھولے نہیں تمہیں بھلا دیے گئے، تم بھولے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ استذکر القرآن، قرآن کو یاد رکھو، قرآن کو یاد رکھو، فہو اشد تفصیم من صدور الرجال من النعام من عقولها، یہ اتنا تیزی سے تمہارے سینوں سے نکل جائے گا جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی سے نکل کر بھاگتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو میں قرآن بھول گیا، تو بھولا نہیں، اللہ نے تجھے بھلا دیا۔ اس لیے گناہوں کی وجہ سے انسان قرآن کریم بھول جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ انسان سے چھینتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت چھینتا ہے، اس کے بعد حدیث کا علم اللہ انسان سے لے لیتا ہے۔ جب زندگی میں معصیت ہوگی، بدنظری ہوگی، گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں دے گا، قرآن کریم زبان پر آئے گا نہیں، وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ آج انسان کہتا ہے نا میں پڑھتا نہیں ہوں، انسان کی کیا مجال پڑھے نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے توفیق نہیں۔ تو آپ نے عجیب جملہ فرمایا یہ مت کہو نسیت آیت کیت و کیت کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، تو بھولا نہیں بل ہوا نسیہ، تو بھلا دیا گیا۔ اس لیے قرآن کریم کو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے
کہ ہم قرآن اٹھائیں اور ہم قرآن پڑھ نہ سکیں، ہم قرآن اٹھائیں اور ہماری زبان پہ قرآن نہ آئے۔ اللہ محروم کرتا ہے، پتھر تو نہیں مارتا، زندہ درگور تو نہیں کرتا، یہی محرومی کا طریقہ ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، یہی محرومی کا طریقہ ہے، تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، یہی محرومی کا طریقہ ہے، مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا، یہی محرومی کا طریقہ ہے، اولاد کو دین سے وابستہ نہیں کرتا، یہی محرومی کا طریقہ ہے، اسے رات کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، یہی محرومی کا طریقہ ہے، اس کی زندگی انٹرنیٹ، کیبل، فحاشی اور یانی میں گزرتی ہے، یہی محرومی کا طریقہ ہے، اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، یہی محرومی کا طریقہ ہے، اس کے سامنے حضور کی سیرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کا چہرہ اور داڑھی اسے ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حضور کی دعاؤں کی وجہ سے اجتماعی عذاب تو نہیں دے گا، البتہ جن چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ اس سے محروم کر دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ انسان سے لے لیتا ہے اگر گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ما من احد تعلم القرآن ثم نسیہ، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک آدمی جو قرآن کریم کو سیکھے اور بھول جائے، الا بذنب یحدثہ، مگر یہ اس گناہ کی وجہ سے ہوگا جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، لأن اللہ تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہیں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، وَإِنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، قرآن کریم کا بھولنا تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو ضحاک ابن مزاحم کہتے ہیں کہ جو انسان قرآن سیکھ کر بھول جائے، قرآن پڑھا ہوا ہو اور نہ پڑھ سکے، تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے قرآن سے محروم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی، میرے سامنے میری امت کے تمام اجور کو پیش کیا گیا، ان کے اجر کی باتیں میری سامنے پیش ہوئیں کہ آپ کی امت نے فلاں نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، اور اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، حتی القضاءۃ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ میرے سامنے یہ عمل بھی پیش ہوا کہ انسان اگر ایک تن کا مسجد سے باہر نکالتا ہے، میرے سامنے اس کا بھی اجر پیش ہوا۔ یعنی مسجد میں کوئی تن کا پڑا ہے، کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، کوئی کچرا ہے، اگر کسی نے اٹھا کر باہر پھینکا، اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی میرے سامنے آیا۔ پھر فرمایا وعرضت علی ذنوب امتی، میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن، پس میں نے نہیں دیکھا اس سے بڑا گناہ کہ قرآن کریم کی کوئی سورت کسی انسان کو یاد ہو، او آیت یا کوئی آیت یاد ہو، اوتیہا رجل ثم نسیہا، پھر وہ انسان اس کو بھول جائے، فرمایا اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نیک اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان میں یہ عمل بھی دیکھا، کوئی مسجد سے تن کا نکال کر باہر پھینک دے، پھر میرے سامنے گناہ بھی پیش کیے گئے، اور میں نے امت میں سب سے بڑا گناہ اس کو دیکھا کہ جو آدمی قرآن کریم کی کسی سورت کو یاد کرے، آیت کو یاد کرے اور بھول جائے، تو یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم دہرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے، کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھ سے پوچھو میں تمہیں تعبیر بتاؤں۔ صحابہ اکرام خواب بتاتے تو آپ تعبیر بتاتے۔ ایک دن آپ نے سوال کیا، هل رأى أحد منكم رؤيا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، سب خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں دو آدمی آئے اور مجھے لے کر چلے۔ یہ دو فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، مختلف لوگ آپ کو دکھائے گئے جو مختلف گناہوں میں تھے اور ان کو ان کی سزا مل رہی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جگہ سے میں گزر ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اسے نیچے لٹایا گیا ہے، اور ایک شخص آتا ہے بڑا بھاری پتھر لے کر، اس کے سر کے اوپر جب مرتا ہے تو اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے،
اور وہ پتھر لڑک کر آگے چلے جاتا ہے۔ پھر یہ آدمی جاتا ہے، دوبارہ اس پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے اور اس شخص کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آتا ہے، اور یہ آ کر پھر اس کے سر پہ وہ مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے اور کیوں اسے یہ سزا دی جا رہی ہے، اس کی زندگی کا کون سا گناہ تھا؟ تو ان فرشتوں نے کہا اما الرجل الذی اوتیت علیہ یبلغ رأسہ بالحجر، آپ نے جس آدمی کو دیکھا کہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا پتھر سے، فہو الرجل یأخذ القرآن، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کریم سیکھا تھا لیکن فیرفضہ، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو پڑھنا سیکھا تھا لیکن قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نمبر 2، قرآن کریم پڑھ کے اس نے چھوڑ دیا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کو سزا مل رہی۔ تو 2 گناہ تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہم دیکھیں اپنی آبادی میں تو ہمیں نظر آتا ہے آج تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، صرف جمعے کے دن مجمع نظر آتا ہے، باقی نمازوں میں دیکھیں نمازی نظر نہیں آتے۔ قرآن پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ پوری مسجد کے اندر 1 سے 2 ساتھی ہوں گے جنہوں نے قرآن اٹھایا تلاوت کر رہے ہوں گے۔ نمازی 700 ہیں، تلاوت کرنے والے 7 بھی نہیں ہیں، تلاوت کرنے والے 7 بھی نہیں ہیں۔ موبائل کی 3 سمیں استعمال کر رہے ہیں، 2 موبائل استعمال کرنے کے لیے وقت ہیں، 1 رکوع قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے اس روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن چھوڑا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین، حسد نہیں جائز مگر 2 آدمیوں پر۔ 2 آدمی ایسے ہیں کہ اگر ان پر کوئی حسد کرے تو کر سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ ھذا الکتاب، ایک وہ انسان کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کا علم دیا، فقام به آناء اللیل والنہار، وہ راتوں کو بھی اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اور دن کو بھی، رات کی گھڑیوں میں بھی تلاوت کرتا ہے، دن کی گھڑیوں میں بھی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے آدمی پر حسد کرو کہ واقعی کیا زندگی گزار رہا ہے، یہ قابل رشک آدمی ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دن کی گھڑیوں میں بھی رات کی گھڑیوں میں بھی۔ آپ نے فرمایا یہ 2 آدمی قابل رشک ہیں، ان کی طرح زندگی گزارو۔ نمبر 1 وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام، نمبر 2 وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے ان کو بناؤ۔ ہم تو دنیا دار لوگوں کو نمونہ بناتے ہیں، فلاں بڑے عہدے پر ہے، فلاں کے پاس بڑی ڈگری ہے، فلاں گاڑی ہے، بیٹا تم نے اس کی طرح بننا ہے۔ اولاد کو کہو بیٹا تو نے فلاں کی طرح بننا ہے جو قرآن کی اتنی تلاوت کرتا ہے، تو نے فلاں کی طرح بننا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو عالم ہے جس کے فیض سے امت کو فائدہ ہوتا ہے تو نے فلاں کی طرح بننا ہے۔ اولاد کو نمونہ دین کا دیں، دنیا کا نہ دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رات کا وقت تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا ان کے قریب میں سو رہا تھا اور قریب ہی ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام مجاہد لوگ تھے، ان کی راتیں قیام میں گزرتی تھیں اور ان کے دن دشمن کے مقابلے میں جہاد میں گزرتے تھے۔ دن دشمن کے مقابلے میں جہاد میں گزرتے تھے، راتیں اللہ کے سامنے مصلی پہ گزرتی تھیں، اور ان راتوں میں بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے تو اچانک ان کا جو گھوڑا تھا قریب میں وہ بدکنے لگا، قریب آنے لگا، تو انہیں ڈر ہوا کہیں یہ میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ تو اب یہ کہتے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا، تو میں نے جو آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو آسمان پر انہیں بجلیاں نظر آئیں، سارا آسمان انہیں بڑا خوبصورت نظر آیا، آسمان بڑا چمکدار نظر آیا۔ انہوں نے یہ کیفیت کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا حسن و جمال۔ صبح آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس طرح گھوڑا بدکنے لگا تو میں نے نماز مختصر کر دی، لیکن میں نے دیکھا آسمان پہ خوبصورتی مجھے نظر آئی، اس طرح کی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید
کاش تم پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے، یعنی تم اپنی تلاوت کو مختصر نہ کرتے، جاری رکھتے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا تھا کہیں گھوڑا میرے بچے کو بدک نہ دے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ گھوڑا بھی قرآن سن کر جھوم رہا تھا، قرآن سنتا تھا تو وہ گھوڑا بھی جھومتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو تم نے آسمان پہ دیکھا وہ تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا وہ آسمان کے فرشتے اتر کے آئے تھے اور وہ تمہارے بالکل قریب ہو گئے تھے، اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو صبح مدینہ کے لوگ بھی ان کو دیکھتے اور کسی سے بھی وہ پوشیدہ نہ ہوتے۔ تو تلاوت پر آسمان کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، گھوڑے بھی بدکنے لگ جاتے ہیں، اللہ معصوم فرشتوں کو بھی استقبال کے لیے اتار دیتا ہے، لیکن یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں رب العالمین کا کلام پڑھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق کسی کسی کو ملتی۔ آج تو اگر امام صاحب ایک رکوع پڑھ لے اگلے دن سے نمازی کم ہو جاتے ہیں، قرات طویل ہو رہی ہے۔ لیکن کیا امت کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ کہ ان کی پوری پوری راتیں قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی تھی؟ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا ایک شعبہ قرآن کریم کے ساتھ محبت، تعلق اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جائے، یتراءى لأہل السماء کما تتراءى النجوم لأہل الارض، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ آسمان والوں کو یوں روشن دکھائی دیتا ہے جس طرح زمین والوں کو ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے زمین پہ کوئی ہو اس کو آسمان کے ستارے کیسے روشن نظر آتے، آسمان والے فرشتوں کو وہ گھر روشن نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی۔ تو بڑے بارونق گھر ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہے، اور بڑے محروم ہیں وہ گھر والے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں۔ پہلے جب گھر بنتے تھے گھر کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا عبادت کے لیے، دیہاتوں میں اب بھی گھر بنتا ہے تو ایک کمرہ کہ یہاں پر نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، وہاں مصلے بچھے ہوتے، رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہوتا۔ لیکن آج گھروں میں ٹیلی ویژن کا کمرہ ہوگا، انٹرنیٹ کیبل کے لیے کمرہ ہوگا، فحاشی اوریانی کی جگہ ہوں گی، مہمانوں کے لیے جگہ ہوگی، گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ہوگی، بچوں کے کھیلنے کے لیے اندر گراؤنڈ ہوگا، خدا کے قرآن کے لیے جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان کا قرآن سے تعلق ہی نہیں، اس کے دل میں اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اس کا بچہ کھلاڑی اور اداکار تو بنتا ہے، بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اللہ اس کے مطابق پھر ان کی اولادوں کو نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ، اللہ ہر حرف پہ اسے ایک نیکی دے گا، والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، ہر نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اما انی لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر جب 10 نیکیاں ہیں تو قرآن کریم میں الف لام میم کے پڑھنے پر اللہ رب العزت ایسے آدمی کو 30 نیکیاں عطا فرماتے۔ تو کتنی فضیلت والی بات ہے، ایک آدمی صرف بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس میں 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں اس کو مل جاتی، 190 نیکیاں۔ 1 منٹ میں تو انسان بآسانی اگر بسم اللہ پڑھنا چاہے 50 مرتبہ تو پڑھ ہی لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے بآسانی 1 منٹ میں 5 سے 6 مرتبہ پڑھ ہی لیتا ہے، 5 منٹ میں بآسانی قرآن کریم کا ایک صفحہ انسان تلاوت کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معمولات میں لے کر آئیں، آذان کے بعد انسان مسجد پہنچے، آذان سے نماز کے دوران جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ فیقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو روک کے رکھا کھانے سے، خواہشات سے دن کے وقت، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما۔ ویقول القرآن، قرآن کریم اللہ رب العزت سے فرمائے گا منعتہ النوم باللیل،
اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روک کے رکھا رات کے وقت، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش کو قبول فرما۔ آپ نے فرمایا فیشفعانی، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اللہ روزے کی سفارش بھی قبول کرے گا، قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ اس لیے یہ دو بڑی اہم عبادات ہیں، روزہ اور تلاوت، کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ صرف انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا روزہ موجود ہے۔ دن بھر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا، خواہشات سے روک کے رکھنا، یہ صرف اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو روزے کی عبادت بڑی پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھے گا اس روزے کا بدلہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود ہوں گا، یعنی میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بعض شارحین نے تشریح کی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزہ اتنا بلند مقام والا عمل ہے، اللہ رب العالمین اپنی شیان شان اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق جو زندگی گزارے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن کا حافظ ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے درجہ کتنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ ورقہ، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام اور مرتبہ وہاں ہوگا جہاں تیرے قرآن کریم کی آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ جہاں پر والناس پر تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں جنت میں تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورقہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کریم پڑھ اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام اور درجہ وہی ہوگا جہاں تیرے قرآن کریم کی آخری آیت مکمل ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں ایک قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ جہاں اس کا قرآن پورا ہوگا اللہ اتنا بلند درجہ اس کو دے گا۔ اس لیے چونکہ ہماری نظر ہوتی ہے نقد چیزوں پر، ہم کہتے ہیں جو چیز نقد ہے وہ ملے، یہ بدلہ تو آخرت میں ملنا ہے۔ مسلمان ادھار پہ نہیں جاتا آج، وہ کہتا ہے نقد ملے، دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ کہتے کس نے دیکھا، اس لیے اولاد کو وابستہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی ادھار نہیں، وہ بھی نقد ہے۔ اس لیے جو دین میں لگتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا والوں سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا ہے، عزت کے ساتھ دیتا ہے، اس کے قدموں میں لا کے رکھتا ہے، اور اس کی نیک نامی اس کے علاوہ ہوتی ہے، اور اس کے علم کا فیض اس کے علاوہ پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق، محبت اور عقیدت کتنی، آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح ہو جاتی تھی، قرآن کی ایک آیت کو دہراتے تھے، صبح ہو جاتی تھی قرآن کی ایک آیت میں آپ کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یردد آیتاً حتی اصبح، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ ایک آیت کو دہرا رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وَبِهَا يَرْكَعُ وَبِهَا يَسْجُدُ، اور اسی کو پڑھتے رکوع کرتے، اسی کو پڑھتے سجدہ کرتے۔ وہ قرآن کی یہ آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یقیناً تو غالب حکمتوں والا ہے۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن اے مولا کریم اگر تو معاف کرے تو یقیناً تو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک آیت کے پڑھتے پڑھتے آپ کو صبح ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جو رات ہماری قرآن کی تلاوت میں گزری ہو۔ کتنی راتیں ہیں ہم نے نوکری میں گزاری، 15,000 تنخواہ دیتا ہے، 10 گھنٹے رات کو اس کے لیے جاگتے ہیں۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈالی، قدموں میں چلنے کی طاقت دی، اس رب کے لیے کتنا روئیں، اس کے لیے کتنا جاگیں۔ 15,000 تنخواہ دیتا ہے، 15 گھنٹے نوکری کرتا ہے۔ جس رب العالمین نے اتنی نعمتیں بندے کو دی ہیں، وہ بندہ کبھی اپنے رب کے لیے بھی راتوں کو جاگا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، ایک ایک آیت پر پوری رات گزر جاتی۔ قرآن کریم جب آپ کے سامنے تلاوت کیا جاتا، آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ کی کیفیت یہ ہوتی، جب قرآن پڑھا جاتا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میری کیا مجال میں آپ کے سامنے پڑھوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں چاہتا ہوں آج میرے سامنے تم پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، حضور سن رہے تھے۔ جب میں قرآن کریم کی اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت پر ایک ایک گواہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی، جب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے تھے۔ اس لیے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خشیت طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل و دماغ متوجہ ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور دل کرتا ہے وہ پڑھتا جائے، میں سنتا جاؤں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو، اللہ کا شکر کرے کہ امام صاحب قرآن کی تلاوت کرے اور آپ کا دل کہے یہ پڑھے میں سنوں، یہ پڑھتے رہے میں سنتا رہوں، شکر ادا کریں، دل میں قرآن کی محبت ہے۔ اور اگر یہ دل ہو کہ کتنی جلدی رکوع ہو جائے، کوئی قرآن کی تلاوت لگائے تو اٹھ کر بھاگ جائے، تو پھر سمجھنا چاہیے اللہ کی ناراضگی ہے کہ رب العالمین نے قرآن کی محبت اور قرآن سے عشق کو میرے دل سے نکال دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلاف امت کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ انسان قرآن کو پڑھے، خوبصورت آواز میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو خوبصورت کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، یعنی اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھو۔ تو جتنی خوبصورت آواز میں پڑھا جاتا ہے، اتنا دوسرے پر قرآن کریم کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یأذن اللہ لشیء ما اذن للنبی یتغنى بالقرآن، اللہ تعالیٰ نے نہیں اجازت دی کسی شے کی مگر وہ جو اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی وہ ہے قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی جس بات کا حکم دیا وہ تھا قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھو۔ اس لیے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوتی تھیں ہر نبی انہیں پڑھتا تو اپنی خوبصورت آواز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تلاوت کرتے تو نہایت خوبصورت آواز میں۔ تو قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، جب بھی اس کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ سامعین پر اس کا بڑا اثر ڈالتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علامہ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں لکھا ہے، قرآن کریم سن کر مسلمان ہوئے۔ جنات کی جماعت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جنات کی جماعت نے حضور سے قرآن سنا، اتنے متاثر ہوئے، گئے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنی ہے، اتنا دل پر اثر ہوا، نماز کے بعد حضور کی خدمت میں گئے اور یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ جو دین لے کر آئے ہو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس ایک آیت کو سن کر عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نہایت اعجاز رکھا ہے۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق کیا بنتا ہے؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم ہر مہینے میں انسان ایک قرآن کریم تلاوت کرے، روزانہ ایک سپارہ ہو تاکہ مہینے میں ایک قرآن کریم اس کا مکمل ہو جائے۔ یہ قرآن کا ہر مسلمان پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چونکہ یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، تو حضور سے پوچھا کہ میں قرآن کریم کو کتنے دنوں میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، تم قرآن کریم کو پڑھو ایک مہینے میں، یعنی مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہتے میں نے کہا انی اجد قوتاً، میں تو اپنے اندر اور بھی قوت پاتا ہوں، میں یعنی زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقرأوا فی 20 لیلا، پھر اگر تم نے پڑھنا ہے 20 دنوں میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہتے میں نے کہا انی اجد قوتاً، میں تو اپنے اندر اور بھی قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقرأوا فی 15 لیلۃ، 15 دنوں میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا انی اجد قوتاً، میں اپنے اندر اور بھی قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقرأوا فی 10، 10 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی نے کہا انی لا اجد قوتاً، میں اپنے اندر اور بھی طاقت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقرأوا فی 7، 7 دنوں میں قرآن مکمل کر دو۔ ولا تزد علی ذالک، اس پر مزید اضافہ نہ کرنا، اس پر مزید اضافہ نہ کرو، 7 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ یعنی مقصد یہ تھا 7 سے کم اگر دن ہوں گے تو پھر آدمی تیزی میں پڑھے گا، قرآن کی رعایت نہیں رکھے گا، غنّ مد کے ساتھ نہیں پڑھے گا، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا، اس لیے فرمایا 7 سے کم نہ ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 دن سے کم نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن کا حق ہم پر یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ انسان کم از کم قرآن کریم کو مکمل تلاوت کر دے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات کہ رمضان المبارک کے علاوہ آج کا مسلمان قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور رمضان میں بھی پورے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، 5-6 سپارے پڑھتے ہیں، مہینہ پورا گزر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کوشش کرنی چاہیے انسان دیکھ کر پڑھے۔ قرآن کریم کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بعض ساتھی موبائل پر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن مصحف میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قراءۃ القرآن فی غیر المصحف 1000 درجۃ، اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھے مصحف کے علاوہ تو اس کے لیے 1000 درجہ نیکی ہے، لیکن وقراءتہ فی المصحف تضاعف علی ذلک 1000 درجۃ، لیکن مصحف میں کوئی دیکھ کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2000 گنا زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو مصحف میں دیکھ کر پڑھنا اجر و ثواب میں زیادہ ثواب ہے۔ موبائل میں عموماً چونکہ اسی اسکرین پر گانے بھی آتے ہیں، فلمیں بھی ہوتی ہیں، تصویریں بھی ہوتی ہیں، موبائل کی میموری میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ اسی موبائل میں جہاں گانے بھی آئیں، تصویریں بھی آئیں، فحش پروگرامات بھی ہوں، اسی میں کی اسکرین پر انسان قرآن کریم کو بھی لائے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کی اپنی ایک عظمت ہے اور وہ مصحف کے اندر ہے، تو مصحف کو اٹھانا، اسے سینے سے لگانا، چومنا، پڑھنا، یہ بڑے اجر و فضیلت والی بات ہے۔ اس لیے انسان اہتمام اس کا کرے کہ قرآن کریم میں مصحف میں دیکھ کر پڑھا کرے۔ ابو جہل کے بیٹے تھے عکرمہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دی۔ جب یہ مسلمان ہوئے، اب یہ جب قرآن کریم کو اٹھاتے تھے تو کان عکرمہ بن ابی جہل یأخذ المصحف فیضع علی وجہہ ویبکی، قرآن کریم اٹھاتے، چہرے پہ لگاتے، رونے لگ جاتے، ویقول کتاب ربی کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ دیکھیں باپ اسلام کا کتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل، اور اللہ نے بیٹے کو کتنی ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان سے پھر دین کا کتنا بڑا کام لیا، اور کتنے نیک صالح موحد بنے کہ قرآن سے ایسی محبت اور ایسا تعلق ان کو تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت و دیکھ کر انسان مصحف میں پڑھتا رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عجیب قول ان کا، فرماتے لو ان قلوبنا طہرت، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے، ما شبعنا من کلام ربنا، ہم کبھی اللہ کے قرآن سے سیر نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے، ہم اللہ کے قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی ہمارا دل بھرے گا نہیں۔ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ، میں ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی دن ایسا میری زندگی میں آئے کہ لا انظر فیہ المصحف، کہ میں نے مصحف کو اس دن نہ دیکھا ہو، یعنی کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن میں نے قرآن نہ پڑھا۔
اس لیے ساری زندگی قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا حضرت عثمان بن عفان کا، ایک رکعت میں پورے قرآن کریم کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے معرفت الصحابہ میں ان کا واقعہ لکھا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک رکعت میں انہوں نے پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا واقعہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، اور اسی طرح سعید ابن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان جس مصحف میں دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، وما مات عثمان حتی خرق مصحفہ من کثرت ما کان یدیم النظر فیہ، جب اس کو دیکھا گیا تو کثرت تلاوت کی وجہ سے ان کا وہ جو مصحف تھا اس کے اوراق کچھ شہید ہو گئے تھے، یعنی اسی میں دیکھ دیکھ کر ساری زندگی پڑھتے رہے، اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ قرآن کریم کے کچھ اوراق دائیں بائیں سے شہید ہو گئے تھے، اور آخری وقت بھی جب یہ دنیا سے جا رہے تھے اور انہیں جب شہید کیا گیا تو ان کے جسم سے جو خون نکلا تھا وہ قرآن کریم کے اس آیت پہ لگا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، لما دخل المصریون علی عثمان، جب مصری لوگ حضرت عثمان کو شہید کرنے لگے، والمصحف بین یدیہ، قرآن کریم ان کے سامنے تھا، فضربوہ علی صدیہ، ان بدبختوں نے حضرت عثمان کے سینے پہ وار کیا، فجرت دم، اور ان کے سینے سے خون نکلا، قرآن کریم کی اس آیت پہ لگا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کا مفہوم یہ کہ اللہ آپ کی طرف سے ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دیکھیں واقعی پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے قاتلین کو دنیا میں پھر بڑی عبرتناک سزا دی ہے۔ تو دیکھیں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، دنیا سے گئے ہیں روزے کی حالت میں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اور جب شہید ہونے لگے تو قرآن کریم پہ سر رکھا اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی نوک دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی فرشتے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی ممبر اور محراب دیں گے۔ عثمان اس امت کا وہ انسان جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام دیا، قرآن سے ایسا محبت اور تعلق۔ اس امت میں ایسے لوگ آئے کہ جن کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رہا کہ وہ ایک دن میں ربع قرآن یعنی چوتھائی قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں لکھا، حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ، ان کا ایک باغ تھا، جب باغ میں خوب پھل آ جاتے اور باغ پک جاتا تو یہ باغ کا دروازہ کھول دیتے، تمام لوگوں سے کہتے آؤ جس کو جتنے پھل چاہیے توڑ کر لے جاؤ۔ لوگ داخل ہو جاتے ان کے باغ میں، ہر آدمی اپنی مرضی سے پھل توڑتا رہتا اور اپنے تھیلے میں ڈالتا، اور یہ اندر جاتے قرآن کی آیت پڑھتے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کیوں نہیں جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا وہ جو اللہ چاہے گا، نہیں قوت مگر اللہ کے امر سے۔ تو یہ لوگوں سے کہتے جتنا چاہیے لے جاؤ، لوگ اپنی مرضی سے باغ سے لے کر جاتے۔ اور یہ سمت کے وہ انسان تھے، یقرأ ربع القرآن فی کل یوم نظرا فی المصحف، ہر دن مصحف میں دیکھ کر قرآن کریم ایک چوتھائی پڑھتے تھے، ایک چوتھائی قرآن کریم ہر دن پڑھتے۔ پھر جو دن میں دیکھ کر پڑھتے تھے رات کو وہی تہجد میں پڑھتے، وَيَقُومُ بِهِ بِاللَّيْلِ، پھر رات کو وہی چوتھائی تہجد کی نماز میں پڑھتے۔ اب اگر قرآن کے 4 حصے کیے جائیں تو مثلاً 7 4 28 تو 7.5 سپارے بنتے، چوتھائی 7.5 سپارے، یعنی 7.5 سپارے دن میں دیکھ کر پڑھتے، پھر وہ 7.5 سپارے رات کو تہجد میں پڑھتے۔ امام بہقی فرماتے فما ترکہ الا لیلۃ قطعت رجلہ، پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے اس معمول کو انہوں نے ترک نہیں کیا سوائے اس دن کے جس دن ان کی ٹانگ کاٹی گئی۔ ان کی ٹانگ کو جس دن کاٹا گیا تو یہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کو ایک پھوڑا تھا، وہ زخم خراب ہوا، طبیبوں نے کہا تھا ان کی ٹانگ کاٹی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ انہوں نے کہا جب میں نماز میں ہوں تب کاٹ لینا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، طبیب آئے نماز کے دوران ٹانگ کاٹ دی، ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔
صرف اس دن کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، زندگی میں ایک دن جس دن میں 7.5 سپارے دن کو اور 7.5 سپارے رات کو نہیں پڑھ سکا، باقی پوری زندگی معمول تھا، 7.5 دن میں بھی پڑھتے 7.5 رات میں بھی پڑھتے۔ آج ہم کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے، اصل بات ہے ہمیں توفیق نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ وقت تو وہی 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے میں وہی 60 منٹ ہے، ہر منٹ میں وہی 60 سیکنڈ ہے، لیکن رب العالمین کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ہے ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دن شروع ہوتا قلما یدع یوما یقرأ من المصحف بالغدات، کبھی کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن کا آغاز انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سے نہ کیا ہو۔ جب بھی دن شروع ہوتا مصحف لیتے، قرآن کریم لیتے اور پڑھتے، پھر اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ امام ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا معمول یہ تھا جب بھی کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا تو کیا دیکھتا، ان کے گود میں قرآن ہوتا اور یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تھے، پھر قرآن کو بند کرتے ان سے ملتے، جیسے مہمان چلا جاتا پھر قرآن کھولتے اور تلاوت شروع کر دیتے۔ امام بیہقی فرماتے کان الربیع بن خثیم یدخل علیہ الداخل فی ہجرہ المصحف، جب بھی کوئی ان سے ملنے آتا ان کی گود میں قرآن کریم کو پاتا، یقرأ فی یہ پڑھ رہے ہوتے، فیغطیہ جب کوئی ملنے آتا تو قرآن کو بند کر دیتے، پھر جاتا پھر تلاوت شروع کر دیتے۔ یعنی قرآن کریم کے ساتھ ان کو ایسا تعلق اور محبت تھی۔ ایک بزرگ گزرے امام ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی فرماتے یقرأ فی المصحف حتی یغشی علیہ، قرآن کریم اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پڑھتے رہتے غشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش آتا پھر پڑھتے رہتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے ان کی باندی سے پوچھا کہ جب حسن بصری قرآن پڑھتے تھے اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا رأیتہ فتح المصحف فرأیت عینیہ تسیلان وشفتیہ لا تتحرکان، میں نے دیکھا جب وہ قرآن کھولتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، ہونٹ حرکت نہ کرتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ یعنی ان لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عقیدت تھی کہ رب کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا یہ ایک شعبہ ہے، قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو۔ امام بیہقی نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، کہا کہ چند لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کہ سمندر میں طغیانی آ گئی اور موجیں اوپر کی طرف اٹھنے لگیں اور پانی کشتی میں داخل ہونے لگا، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے اور سارے کے سارے سمندر میں ڈوب کر مر جائیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی کی نظر پڑی سامنے قرآن کریم پر، اس نے قرآن کریم کو لیا، چوما، سینے سے لگایا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الہی و سیدی تغرقنا وکلامک معنا، اے اللہ کیا تو ہمیں پانی میں ڈبوئے گا حالانکہ تیرا قرآن ہمارے پاس ہے؟ فسکن البحر، سمندر کی موجوں میں سکون ہو گیا۔ یا اللہ تو ہمیں ڈبوئے گا، تیرا قرآن ہمارے پاس ہے۔ کہا یہ کہا تھا کہ موجوں میں طغیانی ختم ہو گئی اور سمندر کی موجوں میں سکون ہو گیا اور یہ لوگ اطمینان سے منزل پہنچ گئے۔ جب قرآن کے رکھنے سے اتنی برکت ہے، قرآن پر عمل کرنے سے اور پڑھنے سے برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال انسان کوشش اس بات کی کرے اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کو لے کر آئے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے انسان اگر دنیا سے چلا بھی جائے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق اور محبت ہو تو یہ ساتھ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں اور علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا کہ ایک جگہ قبر کھود رہے تھے تو قبر کھودتے ہوئے دائیں طرف ایک قبر تھی، اس کی اینٹ اچانک ہل گئی تو ان کی جو اندر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ بڑی کشادہ ہے اور ایک آدمی اندر بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنا ہے اور اس کی گود میں قرآن کریم ہے اور قرآن کے حروف یوں چمک رہے ہیں جس طرح سونا چمکتا ہے، سونے کی طرح قرآن کے حروف چمک رہے ہیں، اور وہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس نے ہماری طرف نظر دوڑائی، کہا بھئی کیا قیامت قائم ہو گئی؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا اینٹ کو اپنی جگہ رکھ دو۔ کہا ہم نے دوبارہ رکھ دی، بند کر کے آ گئے۔ بعد میں انہوں نے جب معلومات لی کہ یہ کون آدمی ہے تو پتہ چلا یہ وہ شخص تھا جو زندگی بھر تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔
قرآن کثرت سے پڑھتا تھا تو اللہ رب العزت نے موت کے بعد بھی یہ اعزاز دیا، اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا اور اللہ نے موت کے بعد بھی اس کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ زندگی قرآن میں گزرتی ہے، پھر موت کے وقت زبان پر بھی قرآن ہوتا ہے، انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، 30 سال تک ان کا معمول تھا، ہر دن یہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آخری وقت ان کا قریب آیا، ان کی بیٹی پریشان تھی، فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ اس کمرے میں 30 سال سے میرا معمول ہے، میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں۔ 30 سال تک روزانہ امام ابو بکر بن عیاش ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو آخری وقت بھی یہی ہوا، زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، تلاوت کرتے کرتے امام ابو بکر بن عیاش کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان جس چیز میں زندگی گزارتا ہے موت کے وقت وہی سامنے ہوتی ہے، تو زندگی قرآن میں گزاریں تاکہ دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ رب کا کلام ہو۔